اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنا یہ قرآن مجید کی بنیادی دعوت ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا اور غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، جو اسمال جی والا گاڈ ہے اس کی جمع بھی ہے، اس کی مؤنث بھی ہے، لیکن کیپٹل جی والا گاڈ انگریزی میں نہ کبھی اس کے ساتھ اے لگتا ہے، نہ دی لگتا ہے، نہ اس کی فیمنن ہے اور نہ ہی اس کا پلورل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ توحید کے ساتھ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، تنہا رازق مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، زندگی اور موت کا دینے والا مانتے تھے، کاموں کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے، لیکن رب نہیں مانتے۔ تو قرآن مجید میں جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب تھا۔ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ وہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، تو پھر پہلی آیت کا مطلب بہت واضح ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہی جس نے پیدا کیا، جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا، یہ اونر کے لیے، مالک کے لیے بنا تھا، اور وہاں جو لوکل استعمال تھا مکہ مکرمہ میں وہ غلاموں کے مالکوں کے لیے تھا۔ رب المال انویسٹر کو، جو مال کا مالک ہے، اس کو عربی میں رب المال کہتے ہیں، جو مالک مکان ہے اس کو رب الدار کہتے ہیں۔ تو رب پالنے والا نہیں، یہ اس کی پاسبلٹیز میں سے جب وہ ورب کے طور پر استعمال ہو تو اس کے ایک معنی آخری جو ہیں وہ پالنے کے ہیں، لیکن جب بطور ناؤن استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی آقا کے، لارڈ کے اور رولر کے ہیں، بادشاہ کے ہیں۔ فرعون بھی کلیم کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا انٹروڈکشن قرآن مجید میں کروایا وہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا آقا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینا یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، یعنی اس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ یعنی میں آپ سے پوچھوں جی آپ کون ہیں، آپ مجھے پوچھیں کہ میں کون ہوں، تو میں کئی جواب دے سکتا ہوں۔ میں نام بتاؤں، ذرا روب ڈالنے کے لیے ڈاکٹر لگا لوں، اور چودھری، رانا صاحب، میاں صاحب، جو مرضی لگا لوں۔ میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں کہوں کہ جی میں پاکستانی ہوں اور میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن میرا بیسٹ انٹروڈکشن کیا ہے کہ میں بالکل زمین پر چلا جاؤں کہ میری یہاں پر کوئی حیثیت نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام۔ تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، یعنی ایک اینگل سے دیکھیں تو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، لیکن ذرا اس کو آپ کہہ کے دیکھیں، اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر یہ کہنا آسان ہے، اس پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے۔
ثابت قدمی جو ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth are not steadfast, ثابت قدم رہتے ہیں and suffer long. تو یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اگر ہم ملکی سطح پر کہیں تو ہم آئی ایم ایف کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اب اس کی امپلیکیشن ہوں گی نا کہ ہم آئی ایم ایف کے تھلے لگیں گے یا اس کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے، ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے یا ہم اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. انڈیویجولی بھی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ بات. کہ جب انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں کرتی. ہم لوگ جو انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہندوؤں کی اولاد تھے، ہندوستان تھا نا یہ ہندوؤں کا ملک، جیسے یہ پاکستان ہے، ہندوستان ہندوؤں کا ملک. تو ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، صوفیاء کرام کی محنت سے وہ مسلمان ہوئے اور ان کی بدولت آج ہم بھی مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ لوگ جو تھے یہ مشنری لوگ تھے، ان میں سے اکثر جو تھے وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، دور سے آئے تھے. کسی کے مرشد نے بخارا سے کہا کہ تم ہندوستان میں دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا سمرقند سے کہ تم اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا تم پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ. بس وہ آیا اور وہاں بیٹھ گیا. اس نے انسانی خدمت کا کوئی نہ کوئی دھندا اختیار کیا، دھندا یعنی پروفیشن کے معنوں میں نہیں، کوئی طریقہ. یعنی مثال کے طور پر کسی نے سوٹیبل سمجھا کہ اگر میں یہاں لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دوں تو میرا لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ ضابطہ انٹریکشن ہوگا. تو اس نے ایک گھڑا خریدا، ایک پیالہ خریدا اور کسی کھالے یا دریا کے قریب جو بھی گزرگاہ تھی اس کے اوپر بیٹھ گیا. یعنی ایک چادر تان لی درخت کے اوپر اور اس کے نیچے بیٹھ گیا. جو آدمی گزر رہا ہے اس کو پیالے میں پانی بھر کے پیش کیا، جی پانی پی لیں، پیاس لگی ہوگی آپ کو. اب انسان اتنا انکرٹیس نہیں ہوتا کہ آخری گھونٹ جو ہے وہ پیالے کا پیے پانی کا اور پھر چل دے وہاں سے. وہ خیر خیریت پوچھتا تھا، جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو مسافر ہے، بہت دور سے آیا ہوا ہے. پھر پوچھتا تھا کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ پتہ چلتا تھا کہ پتے کھاتا ہے اور بس پانی پیتا ہے. اس نے گھر جا کر لوگوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے، کہ بھائی شرم کرو، ایک مسافر آ کے بیٹھا ہوا ہے، آج شام کو کھانا بنانا، میں اس کے لیے لے کے جاؤں. اور پھر کئی طرف سے کھانا بن کے آنا شروع ہو گیا. انہوں نے کیا کیا، لنگر کھول دیا اور لوگوں سے کہنا کہ کھانا رات میرے ساتھ آ کے کھانا، میرے پاس بہت کھانا ہوتا ہے. لنگر کھل گیا. تو اللہ تعالیٰ کا جو ٹریٹمنٹ ہے تمام انسانوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکتا. ایمان و یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے ٹریٹمنٹ مختلف ہوتا ہے. ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارا کام کبھی نہیں رکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ انشاءاللہ کہا نہیں تھا، مجھے یقین ہے کہ دل میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن وہی نہیں بھیجی. وہ تو بہت بڑے انسان تھے نا. لیکن بہرحال عام انسانوں میں سے بھی جو ایمان و یقین کا ذرا اونچا لیول شو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ اب نیچے نہ ہونے پائے، آگے بڑھے، ایمان میں اور اونچا ہو جائے اور اونچا ہو جائے. تو اسی طرح کے ایک اللہ کے بندے نے دل میں سوچا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو گیا ہے. یعنی اللہ کو بیچ میں نہیں لایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری روٹی کا بندوبست کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا. کسی کے دل میں ڈالا کہ چلو آج تھکا ہوا ہوں، ان کے پاس کھانا تو ہوتا ہی ہے، میں نہ بھی لے کے جاؤں تو کیا حرج ہے. کوئی بھول گیا، کوئی آؤٹ آف ٹاؤن تھا،
کہیں سے کھانا نہیں آیا، 1 دن 2 دن 3 دن، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ساتھ والی بستی میں گئے، 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ 3 روٹیاں مل گئیں، بڑی قناعت کے ساتھ وہ 3 روٹیاں لے کر واپس اپنی کٹیا کی طرف چلے تو گاؤں کا کتا پیچھے ہو لیا، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، بڑا اس کو پرے ہٹانے کی کوشش کی، آخر کار تنگ آ کر ایک روٹی اس کو ڈال دی، کتے نے فٹافٹ وہ روٹی پھاڑی، پھر پیچھے، دوسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے، آخر جھنجھلا کر یوں اس کی طرف دیکھ کر چڑی اس کی طرف کر کے، بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونکے جا رہے ہو۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، اس نے کتے کو زبان دی، کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو، میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پر نہیں گیا۔ ایسے بے غیرت ہو کہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس نے 3 دن تجھے کھانا نہیں دیا، تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کی آگے نہ تن تیرا نہ۔ تو اللہ کو رب ماننا اور اس پر ثابت قدم رہنا کہ میرے مالک کو میری خبر ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی ریسورسز میں ہے، جب وہ اچھا سمجھے گا تو مجھے دے گا کھانے کو۔ کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی کہ وہ مجھے بھوکا مار رہا ہے۔ یہ اس تعلق، یعنی جب تک ہم اس تعلق کو خود ایکسپیرینس نہ کریں ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، سچی بات مجھے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ پھر ڈر جو ہوتا ہے انسان کے دل میں وہ اپنے مالک کا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہونا، یہ بھی اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ وفاداری۔ پھر اسی کے لیے کام کرنا، اپنے نمک کو حلال کرنا کہ جو سانس میں لے رہا ہوں یہ میرا رب مجھے دلا رہا ہے، یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے رہا ہے، یہ پانی جو میں نے پیا ہے مجھے میرے رب نے پلایا ہے، وہ کہاں سے لے کے آیا مجھے خلیج بنگال سے میرے لیے پانی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ وفادار ہونا، اس کے لیے کام کرنا، اس کا مشن۔ اور وہ اس کا مشن کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اس میں کیا ہے کہ وہ میرا ہی رب نہیں ہے، وہ میرے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں، دائیں بائیں، میرے گھر میں، میرے دفتر میں، میری مارکیٹ میں، وہ سب ہیں اسی کے بندے، لیکن اس کو مان نہیں رہے۔ اب ان سب کو کنونس کرنا، دعوت دینا ان کو جا کے آ رہا ہے کہ اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کو مان لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا کہ زمین کا بادشاہ تو وہ ہے میرا رب، لیکن یہ سارے اس کے باغی ہیں، پہلے ان کو دعوت دینا، پھر بس چلے، طاقت آئے تو ان سے لڑنا اور ان سے حکمرانی چھین کر اللہ تعالیٰ کو دینا، سب اس کے تقاضے ہیں۔ پھر ایک بڑی اہم بات ہے کہ غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگو، یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ دیہاتی زبان میں نازل ہوا ہے یا ٹرائبل ایڈیم میں نازل ہوا ہے، یہ شہری اربن زبان میں نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ شہر کے اندر جو کامن ریلیشن ہے وہ امپلائر امپلائی کا ریلیشن ہے، یہ ریلیشن ہمیں کرنے اول میں کہیں نظر نہیں آتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملازمت کا کوئی تصور نہیں تھا، یا تو غلام ہوتے تھے اور یا کانٹریکٹ پر بھی یہ میرا کام ہے یہ کر دو اور اتنے پیسے لے لینا، لیکن کوئی ملازم ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔
یہ کیا ہے؟ جو اربن لائف آئی ہے تو پھر اس میں یہ ملازمت کا تصور آیا ہے. آج بھی دیہاتوں میں آپ چلے جائیں تو جو زمینداروں کے، چودھریوں کے جو کمی ہوتے ہیں وہ ملازم نہیں ہوتے، ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں چوئی صاحب پر. میں سے کسی کے بچے کی شادی ہوتی ہے، وہ چوئی صاحب سے کہتا ہے چوئی صاحب بچے میرے سے شادی ہے. اب چوئی صاحب سارا بندوبست کرتے ہیں، دانے بھی اس کو وہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ لسی بھی وہ دیتے ہیں. چوئی صاحب کے ہاں لسی بنتی ہے تو سب اپنا برتن لے کے جاتے ہیں، وہاں سے لسی لے کے آتے ہیں. تو وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے مالک پر، چوئی صاحب پر. تو قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ لارڈ ہے نا، یعنی رب کا جو ترجمہ ہے وہ لارڈ ہے، اور اس کے ساتھ وہ فیوڈل لارڈ یا لینڈ لارڈ لگتا ہے، تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی لارڈز والا ہے، امپلائیز والا نہیں ہے. ان کی پوری ٹیک کیئر کرتا ہے، وہ ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ وفادار ہوتا ہے. ایز لانگ ایز اس کا کمی، چوئی صاحب کا کمی اس کے ساتھ لوئل ہے، تو اس کی کمی کوتاہی کو وہ برداشت کرتے ہیں اور تھوڑی بہت سرزنش کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف ایسا ہی کرایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ارے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. ان کا کوئی کمی چوری کر لے تو اسے پائی پائی کا حساب نہیں لیتا چودھری، صرف اس کو بلاتا ہے، اور اگر وہ معافی مانگتا ہوا آ جائے تو بس اس کو ایک آدھ گالی دیتا ہے، ایک آدھ ٹھڈا مارتا ہے، میٹر از فنش. یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ پائی پائی کا اس سے حساب لے. ہاں بس ہی وانٹس ٹو میک شیور کہ یہ میرا ہے. ہاں اس کو سزا کب دے گا؟ پھر جان سے بھی مروا دے گا اس کو. اگر پتہ چلے کہ یہ دوسرے جو لارڈ ہے، جو دوسرا چودھری ہے، اس کے ساتھ اس نے ہیلو آئی کیا جا کے، یہ اسے برداشت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اور اس کے ساتھ لائل ہونا، اسی سے ڈرنا، اسی سے مانگنا، غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگنا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے تعوذ کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ قرآن مجید میں جہاں بھی تعوذ کا حکم ہے، آج بھی آئے گا انشاءاللہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو. تعوذ کہتے ہیں نا پناہ مانگنے کو، پروٹیکشن طلب کرنے کو. تو قرآن مجید میں جہاں بھی یہ حکم ہے یہ واحد کے صیغے میں، مثلا قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے. قل اعوذ برب الناس، یہ بھی واحد حاضر کا صیغہ ہے، سیکنڈ پرسن سنگولر. پھر اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب بھی تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ کی پروٹیکشن میں آیا کرو. قل اعوذ بک ربی قل اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، سورہ مومنون میں ہے کہ کہو کہ میں شیطان کے وسوسوں سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اے میرے رب تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی پھٹکیں. تو یہ ہمیشہ واحد کے صیغے میں آتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو ملین ٹائم زیادہ اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم تو شیطان کی ٹیمپٹیشن کا بڑی جلدی شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہنا. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے. یہ تتنزل جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور عربی کا فعل مضارع فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو اگر حال میں ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تو ڈرو اور نہ ہی غم کھاؤ. یہ میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اب اسی کا دوسرا جو مطلب کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے.
اور بہت سے مفسرین نے یہ مطلب کیا ہے اور مراد لیا ہے کہ موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوں. کیا کہتے ہوئے نازل ہوں گے؟ اللہ تخافو، ڈرو مت. یعنی موت کے بعد ایک ڈر ہوتا ہے نا انسان کو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بیتے گی. اللہ تخافو، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ. قرآن مجید میں کئی مقامات پر، ابھی ریسنٹلی ان صورتوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ جب قیامت کے دن پیشی ہوگی تو انسان ریگریٹ کرے گا، اوہو یہ میں کیا کرتا رہا دنیا میں، اللہ تیری نافرمانی کرتا رہا، ایک دم مجھے پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر اب کام کروں other than what I have been doing. یہ کیا ہے؟ یہ ریگریٹ ہے. یعنی حزن، اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک تو ہے غم اور ایک ہے ریگریٹ. یہ ہوتا ہے پاسٹ پر، اور خوف ہوتا ہے فیوچر پر. ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. یہ دنیا میں، اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے کہ یہ خوف کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں نہ. اچھا، یہ بھی جتنا ایمان کا لیول اونچا ہوگا اتنا ہی دھڑکا یہ انسان کو لگا رہے گا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے ہیں تو وہاں کیا فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری کا اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے بیگانے کے حوالہ کر دیا ہے کہ جو مجھے لفٹی کراتا. آپ بعیدن یہ تجہمنی، جو مجھے ڈسون کرتا ہے، امیلا عدوین ملکتا عملی، یا ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تو نے میرے اختیار بھی دے دیا ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ علم یکن علیہ غضب، لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے نا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا لیول ہے کہ چھوٹا ایمان جو ہے وہ تو یہ سب کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہے یا میں نے کبھی غلط کام کیا ہے یا میں کو اللہ کی ناراضگی کے لیے مجھ رہا ہوں. لیکن جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی چھوٹی سی بات پر خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا. تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اب فاستبشروا کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ خوشخبری حاصل کرو، اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ خوشیاں مناؤ. تو دونوں جو ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو پرفارمڈ ویل، تم پاس ہو گئے ہو، اب تیاری کرو جنت میں جانے کی، خوشیاں مناؤ اس جنت پر جو تمہیں ملنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور دنیا میں کیا ہے؟ فرشتے جو ہے وہ پیٹھ ٹھوکتے رہتے ہیں، شاباش دیتے رہتے ہیں کہ گھبرا مت، گھبرا مت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور اس کا ظہور میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ غمگین نہیں ہوتا. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، کچھ حاصل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے سنگولر فیمینن اٹ، اب یہ دنیا بھی سنگولر فیمینن ہے عربی زبان میں، اور آخرت بھی سنگولر فیمینن ہے عربی زبان میں. لیکن قاعدہ کیا ہے کہ ضمیر کے قریب جو بھی مرجع ہوگا وہ اس کی طرف ضمیر لوٹے گی، تو وہ قریب کون ہے؟ وہ آخرت ہے. اور ڈسکرپشن کے اعتبار سے بھی وہ آخرت سے ملتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تمہارے لیے ہوگا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، all what you pursue، چاہت،
خواہش انسان کی، ہر خواہش وہاں پر پوری ہوگی. یعنی انسان کی جو بنیادی خواہشات ہیں وہ آلریڈی وہاں پر کمپلائڈ ہوں گی، منتظر ہوں گی ان کی. اور یہ دنیا میں انسان کی جو خواہشات جن سے ہم سب لوگ گزرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، وہ خواہشات کیا ہے؟ اچھا لیوش گھر ہو تو وہ ہوگا، اس میں ہر فیسلٹی ہو وہ ہوگی. یہاں تک کہ انسان کی جو لگژری ہے اس میں ایک اہم پہلو جو ہے لگژری کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہاں اسپاؤس ملے انجوائے کرنے کے لیے. تو وہ بھی وہاں پر قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہاں تمہارے پاس کھلا ہوگا، اپرچونٹی ہوگی کہ تم اپنی اس خواہش کو بھی انجوائے کر سکو. تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں ہوگا جو کچھ بھی تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے بھی لیے ہوگا جو کچھ بھی تم مانگو گے. یعنی جو بنیادی پرسوٹس ہیں انسان کی وہ تو آلریڈی وہاں پر پرووائڈڈ ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ تم مانگو گے تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور الرحیم کی طرف سے، بخشنے والے مہربان کی طرف سے انیشیل انٹرٹینمنٹ ہوگی. مہمان نوازی کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے عربی کے دو بنیادی ایکسپریشنز ہیں. ایک نزل ہے، نازل ہونا کہتے ہیں جب مہمان آتا ہے تو نزلہ ضیفن، مہمان آیا یعنی مہمان نے قدم رکھا، ہی لینڈڈ ٹو مائی ہاؤس. تو اس کے لیے کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ نزل آیا، اسی سے نزل. تو مہمان کی آتے ہی جو خاطر مدارت کی جاتی ہے وہ نزل کہلاتی ہے. مثلا شدید گرمی میں آپ کا مہمان کوئی آیا ہے پسینے سے شرابور، تو آتے ہی آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے ٹھنڈا مشروب پیش کریں گے. اپنے وسائل کے مطابق آپ اس کے لیے پنکھا آن کریں گے یا کولر آن کریں گے یا اے سی آن کریں گے، یعنی اس کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. اور اگر شدید سردی میں کوئی ٹھٹکتا ہوا آیا ہے تو آپ اس کو گرم گرم چائے یا کافی پیش کریں گے. اس کے لیے آپ ہیٹر آن کریں گے، یا اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں تو آپ اس کو کوئی گرم چادر، کوئی کمبل لا کے دیں گے تاکہ اس کی سردی جو ہے اس کا مداوع ہو سکے. تو اس دنیا میں انسان آیا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، وہ اس دنیا میں ریسٹرکشنز میں زندگی گزار کے آیا ہے. بندہ ہے نا، غلام ہے نا، آزاد نہیں ہے. اب جہاں اس کا مالک کہتا ہے جاؤ وہاں تو وہ جاتا ہے، جہاں کہتا ہے نہ جاؤ وہ نہیں جاتا، خواہ اس کا جی چاہ رہا ہو. اس کا مالک جہاں تک اس کو الاؤ کرتا ہے کہ یہاں تک چلے جاؤ، یعنی کھاؤ پیو لیکن حلال طریقے سے، لیکن اس کا جی چاہتا ہے. اور یہ حلال ذرائع جو ہوتے ہیں یعنی آلموسٹ وداؤٹ ایکسیپشن، میں آلموسٹ کہہ رہا ہوں، ایکسیپشن تو بہرحال ہو سکتی ہے، یہ کبھی جو ہے وہ لیوش نہیں ہو سکتی. کسی لیول پر آپ دیکھ لیں کہ ایک گریڈ 19 کا آفیسر ہو، وہ اگر اپنے مینز میں رہے گا، جائز جو بھی اس کی تنخواہ ہے اس میں گزارا کرے گا، تو وہ اپنے کلرک کے مقابلے میں کمتر زندگی بسر کرے گا. جو حرام کھاتا ہے اس کے بچے بھی کن اس میں پڑھ رہے ہوں گے، خواہ وہ کلرک ہو. لیکن ایک گریڈ 19 کا ملازم ہے لیکن رشوت بھی نہیں لیتا، کمیشن بھی نہیں لیتا، اپنے جائز ذرائع میں پورا کرتا ہے، اس کے 3-4 بچے ہوں، وہ ظاہر ہے کہ وہ روزانہ پھل بھی لے کے نہیں جا سکتا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے رحمت اللہ بوٹر صاحب، وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر تھے فیصل آباد میں، اور پولیس کے محکمے بھی تنخواہیں بھی ان کے دستخط ہو جاتی تھی. بلیو میں ان کے بچے جو ہے وہ فقیر کے بچے معلوم ہوتے تھے. حلال کھانا ہے تو خواہ آپ جاب میں ہیں اور خواہ آپ بزنس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپشن تو ہو سکتی ہے، لیکن آلموسٹ وداؤٹ ایکسیپشن، یعنی ریلیٹو فرق.
جو کاروبار 2 نمبری، کاروباری آدمی 2 نمبری کرتا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تو وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ اب اپنے اوپر ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ نہیں 2 نمبری نہیں کرنی. اب کاروبار تنگ محسوس ہو رہا ہے لیکن بینک سے لون نہیں لینا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا بزنس جو ہے وہ لمٹ ہو جائے گا، آپ کی جو کاروباری ایکٹیویٹی ہے اس پر کوئی نہ کوئی حد لگے گی. یعنی وہ جو میں نے فرق کہا نا کہ ایک کلرک اور ایک گریڈ 19 کا آفیسر، تو بزنس میں بھی آپ جائیں گے جو 2 نمبری کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. یعنی جو 2 نمبری کرتا ہے اس کے ریٹ بہت زیادہ کمپیٹیٹو ہوں گے، اور آپ جو ہیں وہ صحیح مال لگاتے ہیں، صحیح پروسیجر اختیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی کاسٹ بڑھے گی. آپ کی کاسٹ بڑھے گی تو آپ کے ریٹس کبھی کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. تو ٹھیک ہے، ایک ملازم آدمی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بزنس میں برکت رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو وہ فرق نظر آئے گا کہ میرے مقابلے میں وہ فلاں جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا. اب جب وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوگا آخرت میں، تو جاتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرے گا. وہ کمپنسیشن جو ہے وہ نزول ہے کہ ظاہر ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی سروس میں کوئی 10 مرلے کا مکان بنا سکا، وہ بھی کئی قسطوں میں، لیکن اس کے مقابلے میں جس افسر نے یا ایون جس سپرنٹینڈنٹ نے، کلرک نے رشوت لی تھی، اس کا ایک کنال کا گھر ہوگا، اس کی زندگی کے رہن سہن اور ہوں گے، آپ کی زندگی کے رہن سہن اور ہوں گے. تو سب سے پہلے جاتے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو بہترین رہائش پرووائڈ کرے گا، اور وہ بہترین رہائش بھی کیا ہوگی؟ باغیچوں میں گری ہوئی. یعنی 2.5 مرلے کا مکان، 10 مرلے کا مکان، 4 کنال کا مکان، پھر 5 ایکڑ کا مکان، کیا ہے؟ باغیچوں میں گھرا ہوا، اور نیچے نہریں بہ رہی ہوں، یوں ملے گا آپ کو. اور پھر انجوائمنٹ کا ہر سامان جو ہے اس میں میسر ہوگا. یہ نزول ہے. ضیافت جو ہے اہل جنت کی، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور پھر اس پر جو خوشی ہوگی اس نے کبھی آج تک دنیا میں وہ خوشی انجوائے نہیں کی ہوگی. اور اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایون امپلائمنٹ کے اندر بھی، کہ اگر آپ کا باس آپ سے خوش ہے تو آپ کو ایک خوشی ملتی ہے کہ یس، لیکن آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہو، لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو احساس ہو کہ باس مجھ سے خوش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دینا، مالک کا یہ کہہ دینا، آقا کا یہ کہہ دینا کہ میں تم سے راضی ہوں. وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر جو آیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے. یعنی یہ جب آسمانوں اور زمین کا مالک، اللہ کرے کہ ہم سب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنیں کہ میں تم سے راضی ہوں، تو اس وقت ہمیں جو خوشی ملے گی اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن تھوڑا سا فیل کر سکتے ہیں کہ امپلائر بھی شاباش دیتا ہے تو انسان کو ایک مسرت ملتی ہے، لیکن جب زمین و آسمان کا رب کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور پھر اس ضیافت کی جو سویٹ ڈش ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل کہ وہ ہاؤ سویٹ اٹ وڈ بی، وہ کیا شے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی اہل جنت کو نصیب ہوگا. تو یہاں جو ذکر ہے وہ نزول کا ذکر ہے کہ جو کچھ تم چاہو گے وہ موجود ہوگا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی تمہیں مل جائے گا. نزلا من غفور الرحیم، ایک بخشنے والے مہربان کی طرف سے یہ ابتدائی انٹرٹینمنٹ ہوگی. یہ جو یہاں اشارہ کیا گیا کہ غفور الرحیم کی طرف سے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بڑا غیر معمولی سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ یعنی ملٹیپل ٹائمز اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں
بخشش مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ پھر وہی یہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی یہ فیلنگ کہ رب ناراض نہ ہو جائے، مزہ نہیں آیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جیسے پہلے عرض کیا نا کہ ایک ہی لاٹھی سے اللہ تعالیٰ نہیں ہانکتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتا تھا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ 10 دے کر 11 کا حساب نہیں لیتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ملین دیے ہیں تو ملین کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بے تحاشا ہیں، لہٰذا انہیں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کیا ہم اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، اس پر وہ معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوگی تو جنت میں جانا ہوگا۔ وہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے جا میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی کہا نہیں میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں، تو میرا حساب لے، یعنی کانفیڈنٹ ہوگا کہ I have done a lot, I have performed well، میں حساب دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں چل جا، وہ اڑا رہے گا کہ نہیں تو میرا حساب لے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا حساب شروع کرو، پہلے اس کی آنکھ کا حساب لو، اور آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اب آنکھ کے حساب کے بھی 2 پہلو ہیں نا، ایک تو اللہ کی دی ہوئی آنکھ اس کی مرضی کے مطابق استعمال کی کہ نہیں کی، اور کوئی مرد یہ حساب نہیں دے سکتا۔ اور اس سے بڑا حساب کیا ہے، اس نعمت کا شکر کبھی ادا کیا کہ نہیں کیا، کتنا ادا کیا۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، وہ 3 سال پہلے وہ واک کرتے ہوئے میں گر گیا تھا، یہ انگلی میری فریکچر ہوئی تھی، اور محسوس ہوا کہ میں تو بڑے بنیادی کام نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو قاری صاحب جو ہیں وہ بوتل کو کھول دیتے ہیں، میں یہ بوتل کھول نہیں سکتا، اس لیے کہ بوتل کھولنے کے لیے جو اصل زور لگانا ہوتا ہے وہ اس انگلی میں لگانا ہوتا ہے۔ تو محسوس ہوا کہ یہ نعمت تھی کہ میں نے 67 سال تک کبھی اس پر شکر ادا نہیں کیا۔ تو پھر 67 سال کے بعد ایک دن پھر میں نے تو سے لے کر اوپر تک یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کیا 70 سال میں نے ہر جوڑ کی نعمت کو انجوائے کیا، اویل کیا، لیکن شکر ادا نہیں کیا۔ تو حساب میں تو گیا نا، مارا گیا میں، تو حساب پھر حساب ہوتا ہے، وہ تو پھر نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے آپ کے لیے ممکن نہیں۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان پہ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایات بہت زیادہ ہے۔ تو نبی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی انٹرٹینمنٹ ہوگی ایک بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ اس کے بعد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ یہ میں تمہید مان چکا ہوں اس کی کہ اللہ میرا رب ہے، میرا ہی تو نہیں، یہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ اب ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو کہنا، جھکانے کی کوشش کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ یعنی یہ جو فنیٹک اپریٹس ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے۔ یعنی یہاں فیرنگس ہے، آلہ صوت، اس میں تار لگے ہوئے ہیں جو آواز پیدا کرتے ہیں، اور پھر آواز الفاظ بناتے ہیں، ہمارے ہونٹ، ہمارا تالو، ہماری زبان، ہمارے دانت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ورڈز بناتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا۔ لیکن اس فنیٹک اپریٹس کا بہترین استعمال کون کر رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور صرف بلاتا ہی نہیں، عَمِلَ صَالِحًا، نیک کام بھی کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ
کوئی بڑا آدمی بن کر لوگوں کے سامنے نہیں جاتا. اور یہ دعوت کی بڑی خاص بات ہے کہ ہمارے صوفیاء نے جو دعوت دی ہے، جو اصلی صوفیاء تھے، وہ اپنے آپ کو کوئی بہت نیک آدمی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے. ایک عام آدمی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک عام آدمی ہے کہ جو لوگوں کو پانی پیش کر رہا ہے. اب جو گدی نشین ہیں یہ اصلی صوفی تو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید بادشاہ جو ہے اس کا بھی اتنا پروٹوکول نہیں ہوگا جتنا یہ آج کے ہمارے صوفیاء کا ہوتا ہے. تو یہ عام آدمی نظر نہیں آتے، عام مسلمان نظر نہیں آتے. لیکن جو اصل داعی ہوگا، اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ مسلمان دکھے گا کہ یہ عام مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اور عاجزی ہے اس کے اندر، یہ بندہ ہے، چودھری نہیں ہے. وقال، اور کہے اننی من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہے کیا کیا؟ الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور نہ ہی برائی، کہ بھلائی اور برائی یہ اپنے انجام کے اعتبار سے برابر نہیں. اگر آپ اس کسی کو اچھا ٹریٹمنٹ دیں گے تو آپ کو اچھا ریباؤنڈ ملے گا، اور آپ کسی کو بیڈ ٹریٹمنٹ دیں گے تو پھر بیڈ ریباؤنڈ ملے گا. دعوت کے سلسلے میں یعنی ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہے، بڑے مشن کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، اس میں جو بہت زیادہ مشنری اسپرٹ کے لوگ ہیں، جو ڈیووٹڈ ہیں پوری طرح، آپ ان کا انٹرویو کریں. یعنی ٹاپ پہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے تبلیغی جماعت میں، آپ ان کو کبھی انٹرویو کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ اتنے زیادہ ڈیووٹڈ کیسے ہو گئے تبلیغ کے لیے. تو ان میں سے شاید مور دین 50% آپ کو ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو ہاسٹل میں ہفتے میں 1 دن تبلیغی جماعت کا گشت ہوتا تھا، اور میں اندر سے لاک لگا کر بیٹھ جاتا تھا، شوئنگ کہ میں کمرے میں نہیں ہوں. اور فلاں جو ہمارا کلاس فیلو تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں اندر ہوں، لیکن بس وہ بڑے ہی ریزنیبل طریقے سے ناک کرتا تھا، اور میں اس کو رسپونڈ نہیں کرتا تو چلا جاتا تھا. اور پتہ ہونے کے باوجود کہ میں اندر تھا، جب مجھے ملتا تھا تو بالکل شو نہیں کرتا تھا کہ تم اندر بیٹھے ہوئے تھے اور میں آیا تھا. بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا اور دعوت دیتا تھا. میں اس کا مذاق بھی اڑاتا تھا، اور پھر بھی وہ میرے ساتھ بڑی اچھی طرح سے پیش آتا تھا، حالانکہ مجھ سے لے کے کچھ نہیں کھاتا تھا. لیکن بہرحال اس کا بار بار کا جو کنسسٹنٹ بیہیویئر تھا، اچھا بیہیویئر تھا، اس نے فائنلی مجھے ون اوور کر لیا. تو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی کا انجام برابر نہیں ہوتا، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے. لہذا ادفع باللتی ہی احسن. بس تو سخت کلامی کا جواب بیڈ ایٹیچیوڈ کا جواب نرم کلامی اور اچھے ایٹیچیوڈ سے دو، بار 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 بار. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي، یعنی کہا کیا ہے؟ احسن، یعنی حسین، بیوٹیفل. احسن موسٹ بیوٹیفل، یعنی جو برا طرز عمل ہے تم اس کو رسپونڈ کرو سب سے اچھے طریقے سے. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس جس کی اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی تھی وہ ایسے ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے وہ تمہارا گرم جوش ساتھی ہے، جگری یار ہے تمہارا.
یعنی میں نے آپ کو تبریج بات کی مثال دی، آپ کچھ اور لوگ جو ہیں جو بڑے ہی زیادہ ڈیووٹیڈ ہیں صوفیاء کے، آپ جو اصلی صوفیوں کے ہاتھ لگے ہیں، آپ کو ایسا ہی ملے گا، پتہ چلے گا کہ ایک اچھا طرز عمل جو ہے وہ ون اوور کرتا ہے، یعنی 100 تقریریں وہ کام نہیں کرتی، جو آپ کا اچھا طرز عمل کام کرتا ہے کسی کو ون اوور کرنے میں، کسی کے دل میں گھر کرنے سے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، دل میں اترتا ہے۔ آپ کی جو استقامت ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیر کرے گی۔ لیڈرشپ کے اندر بھی جو استقامت ہے اور برائی کا جواب نیکی سے دینا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لیڈرشپ کو بھی ون اوور کر لے گا، لیکن عوام کے اندر تو بہرحال اس کا میسج بڑے سائلنٹ طریقے سے جائے گا کہ دشمن بھی قائل ہوتے چلے جائیں گے اس کے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ اب یہ بات کہنی بہت آسان ہے کہ برائی کا جواب نیکی سے دو، لیکن آپ کے ساتھ برائی ہو اور کنسسٹنٹلی لو اور پھر آپ ثابت قدم رہیں اور اس کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل۔ تو وما یلقاہا، یہ چیز نہیں ملے گی، اس مقام کو نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچیں گے الا الذین صبروا، سوائے ان کے کہ جو جھیلیں گے، برداشت کریں گے۔ غصہ تو آئے گا، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، پتھر تو نہیں ہے نا، ایک فیل کرنے والا دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کو دیا ہے، اور جب اس کو بار بار ہرٹ کیا جائے گا تو ہرٹ ہوگا۔ ہاں، اس کی استقامت ہے کہ وہ کب تک ریزسٹ کرتا ہے اس کو، اور پھر صرف اس کا اپنا ریزسٹنس کام نہیں کرے گا، وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام نہیں ملے گا مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تائید ملے گی، تب جا کر یہ ممکن ہے، ورنہ برائی کا جواب نیکی سے دینا، اس پہ سلام تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، لیکن میں بھی ایسا کر سکوں، یہ جھیلنے اور برداشت کرنے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، میں بڑا برداشت کرتا ہوں لیکن بہرحال انسان ہوں، 5 دفعہ برداشت کر لوں گا لیکن 6ٹھی دفعہ میں بھی ریئیکٹ کر بیٹھوں گا۔ اب اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں چوک لگ ہی جائے، شیطان تمہارے غصے کو بھڑکانے میں کامیاب ہو ہی جائے اور تم جواب دے بیٹھو، تم بھی ریئیکٹ کر بیٹھو، تو جو ہی ہوش آئے فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کر لے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تک مجھے یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی سورہ قاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ہے، تقریباً ہر جمعے کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ اس کی آخری آیت کیا ہے؟ نحن عالم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تمہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتا رہے جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ جو میری ڈانٹ سے ڈر جائے گا وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے گا، لیکن جب تک وہ منزل نہیں آتی تب تک تو وہی کچھ کرنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔